مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، اس بات کو جہاں کھڑا کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ حضور کی عمر شریف تقریباً 12 سال کے قریب تھی۔ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 12 سال کے قریب آپ کی عمر تھی تو آپ کے چچا جان جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ تجارت کا سفر کیا کرتے تھے لوگ، تجارتی قافلے لے جاتے تھے، تجارت کا سامان ادھر سے ادھر لے جاتے تھے اور ادھر سے ادھر لاتے تھے، اپنے تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب، جن کے پاس حضور رہتے تھے، جن کے گھر میں رہتے تھے، حضرت علی کے والد جناب حضرت ابو طالب، انہوں نے حضور سے کہا کہ میں شام کے سفر پر جا رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چچا جان میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ جناب ابو طالب نے بہت کچھ حالات کے بارے میں بتایا کہ گرمی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں، خشکی کا، گرمی کا، ریگستان کا پہاڑی سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، آپ ادھر گھر میں رہیں، آرام کریں، میں تجارت کا سامان لے کر میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ بہت کچھ انہوں نے باتیں بتائیں لیکن حضور نہ مانے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا چچا، میں آپ کے بغیر اکیلا نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے میں آپ کے بغیر اکیلا نہیں رہوں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، جدھر آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میرا جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر قیامت کے دن میرے مصطفیٰ نے یہی کہہ دیا کہ جدھر میرا چچا جائے گا ادھر میں جاؤں گا، پھر کیا بنے گا؟ شاید آپ وہاں تک نہیں پہنچے جو بات میں کہہ گیا۔ چچا مان گئے کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کر لیتے، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، تمہارا فیصلہ قبول۔ حضور کا فیصلہ قبول کیا، گھر کے سربراہ ہے، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، چچا بھی ہے، لیکن میں فیصلہ حضور کا قبول کیا، اپنا فیصلہ حضور پر مسلط نہیں کیا، حضور کا فیصلہ قبول کیا، اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ کہا ٹھیک ہے جی آپ جانا چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ چلے، تیاری کریں، بیٹھی ہو نا، تیاری ہو گئی، سفر پر روانہ ہو گئے، قافلہ رواں دواں ہے۔ جب منزل پر قافلہ پہنچا شام پڑ گئی۔ اب جب شام پڑتی تھی تو قافلے رک جایا کرتے تھے، کسی جگہ پر جہاں پانی وغیرہ ہوتا، سہولیات ہوتی، وہاں قافلہ رک جاتا تھا، رات گزار کر پھر اگلے دن کا سفر شروع کرتے تھے۔ اور جہاں وہ رکتے تھے ان کو منزلیں کہتے تھے کہ یہ فلاں منزل ہے، پہلی منزل ہے، جسے ہم سٹاپ کہتے ہیں، تو پرانے دور کی باتیں ہیں۔ وہ ایک منزل آئی، وہاں شام پڑ گئی، ایک راہب کا گرجا تھا، وہاں پانی کا انتظام بھی تھا، وہاں قافلہ رک گیا، راہب عبادت میں لگا ہوا تھا۔ جب قافلے کی آمد کا اسے علم ہوا اور اونٹوں کے آنے کی اور لوگوں کی شور کی آواز جب اس نے سنی تو وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے جس میں کچھ لوگ ہیں، اونٹ بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب ہے۔ وہ منظر دیکھ رہا تھا، قافلہ قریب آتا گیا، وہ منظر دیکھتا رہا، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتا رہا۔ جب قافلہ قریب آ چکا، سامان اتار دیا، قافلے والے بیٹھ گئے، تو وہ راہب بھی آ گیا، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا اے قافلے والوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مکہ سے آ رہے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ تم کس کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو؟ چہرہ حضور کا دیکھنے لگا، حضور کے چہرے پر نظر ڈالی، سبحان اللہ تو کہہ دو، راہب ہے،
عبادت گزار ہے دوسرے مذہب کا. اس نے جب حضور کا چہرہ دیکھا دیکھتا رہ گیا, نظر ٹک گئی چہرے مصطفیٰ پر. آخر بول اٹھا کہنے لگا قافلے والوں تمہیں کیا پتہ بھی ہے کہ تم کسے ساتھ لے کر چل رہے ہو, کس کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ یہ کون ہے پتہ ہے تمہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ کون ہے. اس راہب نے کہا ھذا سید المرسلین, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسولوں کے سردار ہیں. عمر تو 12 سال تھی نا حضور کی. راہب نے کہا یہ رسولوں کے سردار ہیں. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا یہ رسولوں کے سردار ہیں؟ راہب نے کہا ہم نے اپنی کتب کے اندر کتابوں میں جو باتیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں کہ یہ درخت یہ پتھر کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, جھکیں گے تو نبیوں کے سردار کے سامنے جھکیں گے. اور میں نے دیکھا جب تم آ رہے تھے تمہارا قافلہ میرے معبد کی طرف عبادت خانے کی طرف آ رہا تھا, میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. یہ لال جہاں سے گزرتے تھے پتھر ان کو جھک کر سلام کرتے تھے, درخت ان کو جھک کر سلام کرتے تھے. اس نشانی کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ یہ رسولوں کے سردار کو جھکیں گے. پہاڑ اور پتھر, ارے پہاڑ جھک گئے, پتھر مصطفیٰ کے سامنے جھک گئے, درخت جھک گئے, بے جان جھک گئے, اور ایمان والے بھی جھک گئے. کہنے لگا میرا مشورہ مانو, ان کو آگے نہ لے جاؤ. میں مسلمان تو نہیں ہوں نا, میرا مذہب تو دوسرا ہے, میں عیسائی مذہب کا ہوں. تم اسے آگے نہ لے جاؤ. شام جا رہے ہو, آگے نہ لے جاؤ ان کو. کیوں؟ کہنے لگا یہودی لوگ ان کے طاق میں ہیں, یہودی لوگ ان کے مخالف ہیں. بولو تو صحیح. یہودی ان کے مخالف ہیں, ان کی طاق میں ہیں. ونعوذ باللہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جہاں وہ دیکھیں گے ان کو ختم کرنے کی, قتل کرنے کی کوشش کریں گے. میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ان کو واپس گھر بھیج دیا جائے. تو جناب ابو طالب نے اس کا مشورہ قبول کیا. حضور بھی سن رہے تھے. پھر حضور واپس گھر تشریف لائے اور قافلہ آگے چلا گیا. میں پوچھتا ہوں 12 سال کی عمر تھی, حضور گزرتے تھے تو پتھر جھک جاتے تھے, حضور گزرتے تھے تو درخت جھک کر سلام کرتے تھے. ابھی نبوت کا اعلان تو نہیں کیا. ارے لوگوں کو نہیں بتایا, پتھر تو جانتے ہیں, درخت تو جانتے ہیں, کائنات تو جانتی ہے. حضور اللہ کے نبی ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں. میرے دوستو, میرے بھائیوں, آقا کریم علیہ السلام کا وہ چچا ابو لہب, یاد ہے نا آپ, جس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنے نوکرانی کو آزاد کیا تھا. 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا. ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو لہب مسلمان نہیں ہوا. حضور نے سمجھایا, فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو, اس نے کلمہ نہیں پڑھا. بھئی ہر بندہ کلمہ نہیں پڑھتا, جس کے مقدر اچھے ہوں وہ کلمہ پڑھتا ہے. جس کے نصیب میں اللہ نے ایمان کی دولت لکھی ہو وہ کلمہ پڑھتا ہے, اور دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور محبت رسول کو اللہ ہر دل میں نہیں رکھتا, ہر دل میں نہیں رکھتا. اس دل میں رکھتا ہے جس دل کو حضور کی محبت کے قابل سمجھتا ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. کلمہ نہیں پڑھا, کفر کی حالت میں موت آ گئی. ابو لہب مر گیا, قبر میں چلا گیا. اپنے بھائی جناب حضرت عباس کو ملتا ہے خواب کے اندر. تو جناب حضرت عباس نے
پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ تم ہم سے جدا ہو کر گئے، اگلے جہان چلے گئے، برزخ میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے، کیا گزری تمہارے ساتھ؟ کوئی حال تو سناؤ. اس نے کہا کیا سناؤں، عذاب کے اندر گرفتار ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، عذاب میں پڑا ہوا ہوں، لیکن جب سوموار کی رات آتی ہے، آمنہ کے لال کے میلاد کی رات آتی ہے، پھر مجھے اس انگلی سے کچھ مشروب ملتا ہے، کچھ پینے کے لیے شربت ملتا ہے، میں اس انگلی سے پیتا ہوں. اس روایت کو کسی عام آدمی نے بیان نہیں کیا، امام بخاری نے اس کو لکھا، بخاری شریف کے اندر لکھا انی سقیتو فی ہذہ بعتاقتی سویبہ. بخاری کے الفاظ پڑھو، اگر بخار نہ ہو تو بخاری کے الفاظ پڑھ کے دیکھو. وہ بتا رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کی میلاد کی خوشی میں ابو لہب نے انگلی کو ہلایا، انگلی کو ہلا کر اپنی نوکرانی کو آزاد کیا. میرے رب نے اس کافر کو قبر میں شربت عطا فرما دیا. منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، سہنے دی آمد. ماشاءاللہ. کافر کو بھی اللہ نے معروم نہیں کیا. ارے نبی کے میلاد کی خوشی تو وہ ہے، حالانکہ قانون یہ ہے کہ برزخ میں قبر میں کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی، کافروں کو عذاب ہوتا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ کا ایک عمل ایسا ہے جو کافر کو بھی فائدہ دے گیا، کافر کو بھی فائدہ دے گیا. ابو لہب کافر ہے، بخاری کے الفاظ بتا رہے انی سقیتو فی ہذہ، انگلی دکھاتا ہے اپنے بھائی حضرت عباس کو، کہتے ہیں اے میرے بھائی یہ انگلی دیکھیے، یہی انگلی میں نے ہلائی تھی، اسی انگلی کا اشارہ کر کے میں نے اپنی نوکرانی کو آزاد کیا تھا. اس کو آزاد کرنے کے عوض اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں مجھے کچھ شربت پلایا جاتا ہے. انی سقیتو، میں سیراب کیا جاتا ہوں، مجھے مشروب دیا جاتا ہے، مجھے شربت پلایا جاتا ہے. انگلی منہ میں ڈالتا ہے، شربت پیتا ہے. کون سی انگلی؟ ہر انگلی نہیں. بات ذوق کی ہے، وہ ذوق بنائیں گے تو پھر سناؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر انگلی نہیں، انگلیاں تو 10 ہیں، 10 انگلیاں، 5 یہ 7 کی 5 ساری اللہ نے بنائی ہے. تو سب سے تو شربت نہیں مل رہا، شربت تو اس انگلی سے مل رہا ہے جو مصطفیٰ کے میلاد میں ہلی تھی، جو مصطفیٰ والی انگلی ہے. سبحان اللہ. اس انگلی سے شربت پلایا جاتا ہے. انی سقیتو فی ہذہ. عالم دین میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے بخاری کے الفاظ ہیں یا نہیں. اگر بخاری کے الفاظ نہ ہو میں اپنی ساری تقریر واپس لے لوں گا. اگر بخاری کے الفاظ ہوں تو پھر خدا را غور بھی کر لیں اور پھر فکر بھی کریں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کافر ہے، کافر کافر بھی محروم نہیں رہا. جب میلاد کی خوشی کافر کر لے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، تو ایمان والوں کو کتنا صلہ ملے گا. سبحان اللہ. اور پھر مزے کی بات یہ کہ اس نے کوئی نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی، اس نے رسول سمجھ کر خوشی نہیں کی. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول ہے، اسے یہ علم نہ تھا. ادھر دیکھیں یار، توجہ کریں، میلاد میں ہے تو میلاد سنو. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہے، اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رسولوں کے سردار ہیں. اسے یہ ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا. رسول سمجھ کر، نبی سمجھ کر، رسولوں کا سردار سمجھ کر، امام الانبیاء سمجھ کر، محبوب کبریا سمجھ کر اس نے خوشی نہیں کی. اس نے صرف بھتیجے کی خوشی کی تھی کہ یہ میرا بھتیجا ہے. صرف بھتیجا سمجھ کے خوشی کی اس نے. اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، پر جو جزا دینے والا رب ہے اس کو تو پتہ ہے کہ آنے والا کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ جزا و سزا کا مالک ہے نا، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ تو میرا حبیب ہے، اس کی خوشی کر رہا ہے.
اللہ نے اس کو انگلی سے مشروب پلایا. ہر سمار کو شربت پیتا ہے, ہر سمار کو شربت پیتا ہے, انگلی سے پیتا ہے. بھئی شربت تو گلاس سے, شربت تو برتن سے, پیالے سے پیا جاتا ہے, یہ انگلی سے شربت پیتا ہے. اللہ اگر تو نے شربت پلانا ہی تھا تو کسی برتن میں اس کو پلوا دیتا, کسی گلاس یا پیالے سے پلوا دیتا. انگلی سے کیوں پلایا؟ اس لیے پلایا کہ گلاس سے پی لیتا لیکن اسے پتہ نہ ہوتا کہ یہ شربت کیوں دیا گیا ہے. گلاس سے پی لیتا, پیالے سے پی لیتا, لیکن اسے یہ علم نہ ہوتا کہ مجھے شربت کیوں دیا جا رہا ہے. میں اس کو شربت دوں گا, یہ لا علمی میں نہ پیے بلکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسا شربت ہے. انگلی سے پلاؤں گا, اسے اپنا انگلی ہلانا یاد آئے گا. انگلی ہلانا جب یاد آئے گا تو نوکرانی کو آزاد کرنا یاد آئے گا. جب نوکرانی کو آزاد کرنا یاد آئے گا تو میرے مصطفیٰ کا میلاد بھی تو اس کو یاد آئے گا, اور اسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی اور شربت نہیں ہے, میلاد مصطفیٰ کی خوشی والا شربت مجھے مل رہا ہے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تعلق تھا تو اس نے خوشی کی, چچا لگتا تھا نا, تو جو کچھ لگتا ہے وہی کچھ کرتا ہے, اور تو خوشی کوئی نہیں کرتا. جو حضور کا کچھ لگتا ہی نہیں ہے اس کے سر میں درد ہے وہ خوشی منائے. بیٹھی ہوگی نہیں یار؟ جو مصطفیٰ والا ہے, جو اپنے آپ کو مصطفیٰ کا امتی مانتا ہے, جانتا ہے, حضور کو اپنا آقا مانتا ہے, اس کو اپنے آقا کی خوشی ضرور ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائے, اللہ نے ہماری مقدر بنا دی, ہمیں وہ رسولوں کا سردار مل گیا. ارے حضور تو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ مل گئی ہے, اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو؟ حضور سے بڑھ کر تو اللہ کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. جتنی نعمتیں اللہ نے بنائی ہے, حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. بولو تو صحیح. اگر حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اسی نعمت پر احسان جتلاتا. اللہ نے تو کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا, بلکہ احسان جتلائے تو صرف آمنہ کے لال کے آنے پر. قرآن پڑھ کے دیکھ لو یا مجھے بتاؤ, اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں. سورۃ الرحمن پڑھ کے دیکھو, نعمتوں کا ذکر ہے, فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت, لیکن احسان نہیں جتلایا. کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. جو نعمت سب سے بڑی تھی, اب خدا کے خزانے میں مجھے کہنے دیجئے, اللہ کے خزانے میں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں تھی. اللہ نے جب وہ نعمت دے دی تو پھر احسان جتلایا کہ ایمان والو تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آمنہ کا لال تمہیں عطا فرمایا. لقد من اللہ علی المومنین, یا اگر حضور کے علاوہ کسی اور نعمت کے عطا کرنے پر اللہ نے احسان جتلایا ہو قرآن شریف میں تو مجھے دکھاؤ قرآن کی آیت. میں نے نہیں دیکھی, میں حافظ نہیں ہوں, لیکن میں نے سنی بھی نہیں, دیکھی بھی نہیں, کسی نے دکھائی بھی نہیں. اگر ہے تو دکھا دو, اگر نہیں ہے تو پھر مان لو, پھر ماننا پڑے گا. لقد من اللہ علی المومنین, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. یا اللہ کون سا احسان فرمایا ہے, کس نعمت کی عطا کرنے پر احسان جتلا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کسی اور نعمت کا ذکر نہیں کر رہا. اذ بعث فیہم رسولا, اس رسول کے آنے پر, اس رسول کے تشریف لانے پر, یہ رسولوں کا سردار آمنہ کا لال میں نے تمہیں دیا, اپنا محبوب عطا کر دیا. اس سے بڑی نعمت تو میرے خزانے میں ہے کوئی نہیں. اب بھی احسان نہ جتلاؤں, اب تو احسان جتلانے کا مناسب موقع ہے نا. شایان شان ہے, رب بڑی قدرت والا ہے, ہر چیز اس نے پیدا کی ہے, لیکن اللہ کے سامنے ہر چیز کی, باقی چیزوں کی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ, لیکن جب حضور کی باری آتی ہے تو فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. حضور کی ذات, تمہارا ذوق اگر ساتھ ہے تو میں ایک شعر پڑھوں.
اگر تم سبحان اللہ نہ کہو تو میں شعر پڑھتے ہی نہیں. میں آپ سے پوچھ کر پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کی طبیعت نہیں مان رہی شعر سننے کو حضور کی نعت کا تو میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. اگر طبیعت مان رہی ہے تو پھر دل کر رہا ہے سننے کو تو پھر آہستہ آہستہ نہیں ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دے. سنو. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. اللہ کا فضل اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دے, مجھے مزہ آ جائے کہ آپ بھی ذوق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور کی لینا ہے. بیٹھے ہو جائے. میں اجازت لے کر ایک دو جملے پنجابی سرائکی کے لگا رہا ہوں گرا کے طور پر تاکہ آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے. سب تو بڑی شاید دے چھڑی ہے. اور کی لینا چاہے. اور کی چاہیے ہے. رسولان دا سردار دا تو انہوں دے دیتا ہے. نبیان دا امام دا تو انہوں دے دیتا ہے. جڑا میرا محبوب سی تو انہوں دے دیتا ہے. بھائی اپنا محبوب بھی کسی کو کوئی دیتا ہے. جو بے اختیار ہو وہ بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. لیکن قدرت والا رب ہو کر علا کل شین قدیر رب ہو کر اپنا محبوب اس نے ہمیں عطا کر دیا ہے. اس سے بڑی اور نہیں. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آخری حدیث شریف پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ربیعہ. حضرت ربیعہ حضور کی خدمت کرتے تھے. پانی بھر کے لاتے تھے, لوٹا بھر کے لاتے تھے, وضو کراتے تھے میرے کریم آقا کو. کتنا خوش نصیب وہ صحابی ہے جو حضور کی نوکری میں کھڑا ہے. جس کو حضور کی نوکری مل جائے اسے اور کیا چاہیے. ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ. اے ربیعہ مانگ لو. کیا مانگتے ہو. کیا لینا ہے. مانگ لو. آج میں دینے کو تیار ہوں. جو مانگنا ہے مانگ لو. جو لینا ہے لے لو. سل. سل کا معنی ہے حضرت صاحب بیٹھے پوچھ لیں یہ امر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے سوال کر مانگ. بیٹھے ہو یار. تو جو ہے حضور نے فرمایا مانگ. سل. سل کا معنی ہے سوال کر. میرے کو مانگ لے. سل یا ربیعہ. اے ربیعہ مانگ. کیا مانگتے ہو. جملہ کہہ دوں. توجہ آپ کی ڈھیلی ہو گئی. اگر نبی سے مانگنا جائز نہ ہوتا تو حضور کیوں کہتے مجھ سے مانگو. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. حضور کو پتہ نہیں ہے, صحابی کو پتہ نہیں ہے, 15ویں صدی کے بندے کو پتہ ہے کہ نبی سے نہیں مانگنا. بولو تو صحیح نا. بھئی جو تقسیم کرتا ہے اسے تو مانگنا پڑتا ہے. اور حضور قاسم ہے. حضور تو تقسیم کرنے والے. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا کرتا ہے, تقسیم میں کرتا ہوں, دیتا وہ ہے, بانٹتا میں ہوں. ارے جو بانٹنا والا ہوتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے.
حضور نے فرمایا سال یا ربیہ، اے ربیہ مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیہ نے عرض کیا، سوال کا جواب بھی دیکھیں، اسألوکا، انہوں نے بھی مہر لگا دی کہ میں نبی سے مانگ رہا ہوں، اسألوکا، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے نہیں مانگتا، بیٹھے ہو یار، صحابی نے یہ نہیں کہا میں اللہ سے مانگ لوں گا، تم سے کیا مانگنا ہے، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اسألوکا ترجمہ آپ کر لو نا، اسألوکا کا ترجمہ، میری عربی کمزور ہے، تم بتاؤ اسألوکا کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، آپ کی معیت، آپ کی قربت، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ حضور میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جیسے میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں، ایسے ہی آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، اور یہ سوال میں آپ سے ہی کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اگر ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ حضور تو کچھ دے بھی نہیں سکتے تو پھر وہ جنت مانگتا، اللہ، ارے اس کا عقیدہ ہے کہ حضور جنت بھی دے سکتے ہیں، کیا بات، جنت بھی دے سکتے ہیں۔ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جیسے یہاں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں ایسے آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ ارے جنت کا سوال کر رہے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا جنت تو اللہ دے گا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، تیرے نام اعمال کھولا جائے گا، تیرے مقدر میں جنت ہوگی تو مل جائے گی۔ بیٹھے ہو یار کہ نہیں؟ سبحان اللہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے اسی وقت فرما دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے مانگ لی، حضور نے دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ تو قیامت کے دن دے گا، مصطفیٰ نے تو دنیا میں دے دی۔ کیا بات، سبحان اللہ، اگر نہیں دی حضرت ربیہ کو تو یہ عشرہ مبشرہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ عشرہ 10 ہستیاں مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی جنت کی۔ حضور نے 10 صحابہ کو جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی، حضور نے بتا دیا تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے۔ پر قیامت آئی نہیں، نام اعمال تولے نہیں، حضور نے پہلے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو پاورفل ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو با اختیار ہوتا ہے، بے شک، جو مختار کل ہوتا ہے۔ بے شک، یہ باتیں حضور کے مختار کل ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ بے شک، اچھا پھر حضور نے فرمایا چلو یہ تو ہو گیا، اب غیر ذالک کچھ اور مانگ لو، کیا بات، کچھ اور مانگ لے۔ آج تک کوئی بندہ ہونا تھا کہنا میں نے 10 مربع زمین چاہیے، میں نے پیسے چاہیے، جن بینک بیلنس ہو، دنیا کی بادشاہی بھی مانگتا تو حضور دے دیتے، لیکن اس نے دنیا کی بادشاہی کو ترجیح نہیں دی، مصطفیٰ کی گدائی کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ، اس نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا اور مانگ، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ اس نے کہا حضور اور کچھ نہیں چاہیے، ہو ذاکا، حضور بس آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، اب آپ کے بعد تو کسی اور چیز کے سوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا اور چاہیے، کیا چاہیے؟ کیا بات، فضل رب العلا، اور کیا کیا چاہیے؟ چاہیے، حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی انعام نہیں ہے، اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت جس کا احسان رب نے بھی جتلا دیا قرآن میں، اور جتلایا صرف ایمان والوں پہ ہے، اس لیے کہ رب جانتا تھا کہ میرے محبوب کی آمد والا جو احسان ہے یہ صرف ایمان والوں نے ہی مانا ہے، دوسروں نے تو ماننا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، چلو خوشی منانے کی توفیق نہیں، خوش ہونے کی توفیق تو مل جائے۔ آمین، اگر کوئی خوش ہی نہیں ہوتا حضور کی آمد پر خوش ہی، چلو میلاد نہ کرو، فرض تو نہیں ہے، نہیں کرا تو نہیں کیا تو نہیں کیا، ہمت نہیں تو نہیں کیا۔ ارے ہمت نہ ہو
تو میلاد کرنے والے چھولے بھی رکھ کے میلاد کر لیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے پوچھ کر دیکھ لو، در سمین کتاب اٹھا کے دیکھو، شاہ ولی اللہ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے محدث، استاذ الاساتذہ، استاذ المحدثین، سند المحدثین، محدثین کی سند میں جن کا نام آتا ہے وہ لکھتے اپنی کتاب کے اندر، میرے بابا جی نے مجھے بتایا کہ ہم ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبد الرحیم، ایک سال فرصت نہیں تھی، زیادہ لنگر نہیں پکا سکے، جیب میں خرچہ نہیں تھا، تو ہم نے چنے لے لیے، کیا بات، چھولے، جڑا چھولے دے کے پاس ہے انہوں نے کی پتا چنا کی ہوندہ، کیا بات، چنے لیے، تھال میں رکھے، تشت میں رکھے، میلاد ہو گیا، تبرک تقسیم ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ سے فرماتے میرے بابا جی نے مجھے بتایا، شاہ عبد الرحیم نے، کہ جب میں گھر جا کے سویا، میلاد تو ختم ہو گیا، لوگ تو تبرک لے کر چلے گئے، ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا گیا، میں بھی جب جا کر سویا، میرا مقدر جاگ اٹھا، مجھے میلاد والے مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہو گئی، ارے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور کا میلاد منانے کی برکتیں تو علیحدہ ملتی ہے، ارے مصطفیٰ کی زیارت بھی مل جایا کرتی ہے۔ میں کمزور حوالہ نہیں دے رہا، شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے رہا ہوں، کسی عام مولوی صاحب کی بات میں نے نہیں کی، استاذ الاساتذہ کی، سند المحدثین کی بات کر رہا ہوں، در سمین کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹھے ہو کے چلے گئے، کچی گل نہیں کرنی، گل پکی کرنی۔ کیا بات، چھونے والا میلاد نہ کیتا تے حضور بھی پتہ لگ گیا، حضور کو علم تھا کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، چھولے ہیں، چاول ہیں، کیا ہے۔ حضور نے جب زیارت کرائی تو شاہ عبد الرحیم کہتے میں نے دیکھا وہ چنے جو ہم نے میلاد میں رکھے تھے وہ حضور کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، حضور اپنے سامنے رکھے بیٹھے ہیں، خود بھی تناول فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ میلاد کا تبرک جہاں بھی ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، کسی ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، تقسیم کہیں اور ہوتا ہے، منظور مدینے میں ہوتا ہے، مدینے والے اس کو منظور فرماتے ہیں، خلوص کے چنے بھی ہوں تو میرے آقا اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمد۔ پھر ہاتھوں کو کھڑا کریں اور بلند آواز سے اللہ کے نام کو بلند کریں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ مجھے آگے شیڈول دیا گیا ہے